جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا سے جو 16 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، ابتدائی طور پہ ہم 16 نشستوں پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 39 جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں یہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ مجموعی تعداد نہیں ہے، یہ ہم آج اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے اور تمام جو حلقے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ لیکن اگر ہم قومی اسمبلی کی بات کریں خیبر پختونخوا کے اندر، تو وہ جو 16 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اس میں گزشتہ الیکشن میں تحریک انصاف نے 10 نشستیں حاصل کی تھیں، یعنی 10 اس میں لیڈ کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی جو نشستیں ہیں 39 جس کی آج ہم بات کر رہے ہوں گے، اس میں بھی اکثریت تحریک انصاف کی تھی 24 نشستوں کے ساتھ۔ لیکن پینل میں ہمیں 2 معزز مہمانوں نے جوائن کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے ان کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب ارشد عزیز ملک۔ ارشد عزیز ملک صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے ٹریول کیا، بہت شکریہ آپ آئے۔ عمر فاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عمر فاروق صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور گفتگو میں ہمارے ساتھ زیغم خان صاحب بھی موجود ہیں، عامر غوری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ فوزیہ آپ نے بھی کچھ فگرز تیار کیے ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے، وہ اگر آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ تو۔ چونکہ جیسے ویوز آپ کو جاوید نے بتایا کہ اب ہم قومی اور صوبائی حلقوں کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم ہر روز کچھ تعداد میں ان کو ڈسکس کریں گے، اور آج NA 1 سے 16 اور PK 1 to 39، میں 39 تھوڑا لڑک جاتی ہوں تو اس لیے میں نے کہا 39، ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو میں نے تھوڑے سے اس کے سٹارٹس نکالے ہیں جو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ آپ سے کھولیں اس پہ گفتگو۔ تو NA میں جو ونرز تھے، PTI کی 10 سیٹیں تھیں، PMLN کی 3، MMA 2، انڈیپینڈنٹ 1۔ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ NA 3 میں جیت کا مارجن سب سے زیادہ تھا، اور وہ تھا 45,522 ووٹ، اور سب سے کم جیت کا مارجن NA 10 میں تھا 1,528 ووٹ۔ پروونشل اسمبلی کی طرف آئیں تو PTI کے پاس 26 سیٹس تھیں، PMLN کے پاس 4، MMA کے پاس 2، ANP کے پاس 4، 3 انڈیپینڈنٹ۔ اور یہاں پر ہارنے کا مارجن بھی اسی طرح، جس طرح جیت کا مارجن جہاں بڑا تھا، تو PK 4 سوات 3 میں سب سے کم تھا، 68 امیر مقام یہاں پر سے ہارے تھے، اور PK 23 شانگلہ 1 میں 1980 سے ووٹوں سے ہار ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹنگ چیز ہے جس کو میں چاہتی ہوں کہ جب آپ لوگ کامنٹ کریں تو شامل رکھیں، وہ یہ کہ پرسن ود ڈسیبلٹی اور ٹرانس، یہ ایک بہت بڑا، ہم جب انکلوژن کی بات کرتے ہیں اور 46% خواتین تو موجود ہی ہیں پوری ووٹر لسٹ میں، ان کو ہم کہاں رکھتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے یہ کہ جو مانسہرہ ہے، یہاں پر سب سے زیادہ ابھی جو سینسس ہوا تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے میں بتایا کہ 41 ٹرانس لوگ ہیں کل۔ یہ سب سے بڑا نمبر ہے ان 16 ان ڈسٹرکٹس میں جن کی آج ہم بات کریں۔ اور اسی طرح پرسن آف ڈسیبلٹی کی بات کریں تو 15,717 سوات میں، یہ سب سے بڑا نمبر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہو تو ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں، تو پھر کس طرح وہ ووٹر لسٹ میں آئیں گی۔ تو میرے خیال میں عامر، اگر آپ سے اس کو کھولیں، پوری گفتگو کی شروعات کریں، تو ذرا آپ بتائیے کہ کیا آپ کو تبدیلی آتی دیکھ رہے ہیں ابھی، کیونکہ سب نے اپنے کینڈیڈیٹس بھی پورے نہیں اناؤنس کیے، اور اب PTI کا بھی ایک وہ بھی ایشو رہے گا، مچ کے وہ سیٹیں دے چکے ہیں، تو ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ وہاں کنٹیسٹ کون کر رہا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے فوزیہ۔ دیکھیں پاکستان کے اندر جس وقت ہم یہ نمبرز دیکھتے ہیں نا کہ کتنے % لوگ ہیں مرد ہیں اور کتنے % عورتیں ہیں، تو اس طرح لگتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ مطلب بڑا ہیلدی ٹرینڈ ہے کہ 46% کے قریب پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ رجسٹرڈ ووٹر ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں الیکشن ڈے پہ نظر نہیں آتی، اور اس طرح کی خبریں آئیں گی پھر کہ کہیں پر خواتین کو روکا گیا، وہاں ووٹ نہیں ڈالا، اور پھر وہاں پہ جو مرد ہیں وہ بڑے مطلب فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میرے خیال ریاست پاکستان اور اس کے جو ادارے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ پاکستانیوں کو گن رہے ہوتے ہیں تو یہ انشور کریں کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو اس الیکٹورل پروسیس کے اندر شامل بھی کریں۔ اور آپ نے جس طرح کہا کہ اتنی کم تعداد ہے جو ٹرانسجنڈرز ہیں اور پھر جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، مجھے ابھی تک لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے اس طرح لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ٹوکنزم ہے، کہیں ان کو صرف ذکر کر کے ہم شامل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی موجود ہیں۔ ڈبیٹ شاید کسی اور طرف میں لے کے جانا نہیں چاہتا کہ جو ایتھنک ٹینڈنسیز ہیں، اور مختلف صوبوں کے اندر ہمیں پتہ ہے کون لوگ رہتے ہیں، لیکن جب تک یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی نا،
تو فوزیہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ پاکستانیوں کے لیے نہیں بنے گا. ہم یہ پچھلی دفعہ بھی کتنا استعمال ہوا کہ عمران خان کے بارے میں کہ جی وہ پٹھان ہے اور پٹھان ووٹ جو ہے پٹھان ووٹ, اور شاید اس وجہ سے کہ وہ پارٹی جو پہلے کے پی کے اندر موجود نہیں تھی اس کو ہم نے 2013 کے اندر دیکھا کہ کتنی ڈومیننس ہے اس کی, اور پھر 2018 میں تو اس نے تقریباً آلموسٹ بلڈوز کر دیا. اچھا دوسری پارٹیز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ گئی ہیں, مطلب اور وہ کارڈ جو ہے وہ صرف اس کا الزام عمران خان کو نہیں جاتا. آپ کو یاد ہوگا جو پنجابی کارڈ کھیلا گیا تھا نواز شریف کے زمانے کے اندر, اور پھر مجھے یاد ہے کہ جس وقت بے نظیر بھٹو جس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے اور ہم نے ان کی ارائیول دیکھی تھی بیک ٹو پاکستان ان 80s میں کہ وہ آئی تو ڈاٹر آف دا ایسٹ کے طور پہ تھیں اور پھر وہ دختر پاکستان ہو گئیں اور پھر سندھ کی بیٹی رہ گئیں. میرا اپنا خیال ہے کہ جب اس طرح کے ایلیمنٹس آئیں کہ جب الیکشن ہو جہاں ہر پاکستانی جو ہے اس کو ہی اور شی نیڈس ٹو بی کاؤنٹڈ, ٹھیک, اس صورت میں اس طرح صرف ان کا ذکر کر دینا, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس الیکشن کے بعد کہ کیا وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے یا نہیں کیا, اور معاشرہ جو ہے بالکل وہ یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کہ ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ شامل کرنا ہے تاکہ ان کی آواز تو کم از کم سنائی دے نا. کیونکہ دیکھیں اگر آدھی آبادی پاکستان کی جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو باقی آدھی آبادی کے اوپر, اور پھر جس طرح مطلب آپ کے پروگرام کے پہلے حصے کے اندر صلاح الدین کہہ رہے تھے کہ جو ٹوکنزم ہے, آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے زمانے میں کہ اتنی % عورتیں ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز آج بھی پاکستان کا معاشرہ آج بھی جو ہے وہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو عورتوں کو دیا جائے گا وہ شاید ان کا حق تو نہیں ہے, شاید ہماری طرف سے ان کو جو ہے نا ڈول آؤٹ کر رہے ہیں ہم, یعنی ان کی آواز. اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اور جو جس طرح ایلیٹ کیپچر کی بات کر رہے تھے زیغب, کہ اگر جو لیڈرز ہیں ان کے دل اور دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ سیف سیٹ سے اگر فرض کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جیتنا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس اگر ایک فیمیل کینڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ دیں بجائے اس کے کہ وہ ہمارے اپنے خاندان کا کوئی آدمی ہو, یا یہ کہنا کہ وہ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم جو ہے خاتون بنی اور وہ عالم اسلام کی پہلی بنی اور 2-4 کہیں نہ کہیں کی اسپرنکلنگ, آئی تھنک دیٹ ول ناٹ ٹیک پاکستان فارورڈ. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. ارشد عظم ملک صاحب ډیره مننه په خیر علی مهرباني جی مهرباني تاسو مننه جی شکریہ ادا کروں. ملک صاحب بتائیے خیبر پختونخوا میں جو ایک منظرنامہ بن رہا ہے, کیا آپ ایک عمومی ایک تصویر بتائیے گا. وہاں پہ انتخابی مہم ہمیں نظر آ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پی بھی مہم کر رہی ہے, عوامی نیشنل پارٹی بھی مہم کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی وہاں کافی جلسے اور کنونشنز کیے ہیں. کیا ایک مجموعی سیاسی منظرنامہ وہاں پہ ابھر رہا ہے؟ بہت شکریہ جاوید صاحب, ډیره مننه جی. غوری صاحب راته وی چې ته به خامخا راځې نو زه رالم نن. بہت شکریہ. یعنی زه نه راتلم چونکہ آپ نے ان کو بلایا او لاره کې تاسو ته پته چې فوق ډیر زیات بالکل ہوا, فوق ہے. موٹر وے بند ہوا, بالکل صحیح. موٹر وے بند تھی لیکن میں نے کہا غوری صاحب نے حکم کیا تو پہنچنا مجھے بہت ہے, شکریہ, بہت شکریہ. تو میں آ گیا جی. جہاں تک ہمارے صوبے کا تعلق ہے, یقیناً یہاں پہ پہلے اس میں سیگمنٹ میں بات بھی ہوئی ہوگی. جو بات غوری صاحب کہہ رہے تھے پہلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. ٹرانسجینڈرز کی بات ہے, ڈسیبلز کی بات ہے, یہاں تو خواتین کو ان کا حق نہیں ملتا. اب دیکھیں کہ 2018 کے الیکشن میں شانگلہ سے شوکت یوسفزئی جیتتے ہیں, الیکشن کمیشن ان کا الیکشن کا عدم قرار دیتا ہے کیونکہ خواتین کی جو ووٹ تھا وہ پول نہیں ہوا وہاں پہ. بالکل ٹھیک. ان کو کہا گیا کہ آپ دوبارہ الیکشن کریں. یہ میرے خیال میں ایک پازیٹیو ایک تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ خواتین کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی تو آپ کس طرح پہ الیکشن جیتیں گے. جب 50% خواتین ہیں وہ ووٹ پول کرنے نہیں آ گئیں, باقی بچ گئے 50% ووٹر آپ کے, ان میں سے اگر آپ نے 20% آپ نے لے لیے, باقیوں نے 5% لے لیے, اس کا مطلب ہوا ٹوٹل میں سے آپ نے 10% لے لیے. تو اس میں یہ ہوا کہ اب اس دفعہ ہمارے ساؤتھ میں یہ ایشو بہت آتا ہے. لکی مروت میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ, اور یہاں ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, میرے خیال میں اس دفعہ یہ ٹیسٹ کیس ہوں گے کہ ان تمام علاقوں میں نہ صرف خواتین بلکہ ٹرانسجینڈرز جو ہوں گے, اس کے علاوہ ڈسیبل جو ہیں ہمارے خصوصی لوگ ہیں, ان کو آنا چاہیے, ووٹ اپنا پول کرنا چاہیے. اب جہاں تک صوبے کی بات ہے تو صوبے میں ہمارے 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو ایک دفعہ 2002 میں ہم نے دیکھا کہ ایک کمپین چلی اینٹی امریکنزم کی کہ جی افغانستان میں امریکہ آ گیا ہے تو لہٰذا سے کرتے ہیں مذہبی قوتیں جمع ہو جائیں, متحدہ مجلس عمل بنائیں گے اور الیکشن جیت لیں گے. ہمارے لوگ تھوڑے سے پٹھان جو ہیں تھوڑے سے اس حوالے سے بڑی ان کی وہ ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا مذہبی ہے, یہ بندہ اچھی بات کر رہا ہے اور یہ امریکہ کے خلاف بھی بات کر رہا ہے. تو یہاں آپ نے مذہبی ٹچ بھی دے دیا, امریکہ کے خلاف بھی آپ ہو کے, تو آپ نے MMA کو لے آئے.
2018 میں وہ چیز چینج ہوتی ہے. 2013 میں عمران خان صاحب یہ جو تحریک انصاف کی ہم بات کرتے ہیں نا, انہوں نے اینٹی کرپشن کا ایک ایجنڈا لائے. یہ بھی بڑا آپ کو کر رہا تھا آپ کے ووٹرز کو, جی ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے, یہ بھی چور, یہ بھی چور, یہ بھی لٹیرا, اس کو بھی اندر کرو, اس کو بھی اندر کرو. لوگوں نے کہا اس کو لے آؤ ووٹ, اس کو دے دو. صوبے کی صورتحال ایسی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ساؤتھ کی طرف, کوہاڑ سے ہم ڈی اے خان کی طرف جاتے ہیں, وہاں پہ جتنی بھی کانسٹیچوئنسی جب آپ ڈسکس کریں گے اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جے یو آئی کا پلڑا وہاں پہ کافی مضبوط آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ وہاں پہ اس کا ووٹ بینک کافی زیادہ ہے. ہم چترال سے اگر شروع ہوتے ہیں تو جو کہ ابھی NA1 ہے, اور پہلے NA29 شاید تھا, اس سے پہلے چینج تھا اس میں. وہاں پہ اس دفعہ تو چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کے عبداللہ اکبر چترالی جو ہیں وہاں سے جیتے ہوئے ہیں. 2002 میں بھی یہ جیتے تھے وہاں سے, اس وقت بھی MMA کی ٹکٹ پہ, ابھی بھی ان کا ٹکٹ MMA ہی آ رہا ہوتا ہے, ہے تو کتاب MMA آ رہا ہوتا ہے, وہی آ رہا ہوتا ہے. وہاں سے جیتے. پچھلی دفعہ جو تھا وہاں مسلم لیگ نون والے جیتے تھے وہاں سے. تو چترال چھوڑ کے پھر اگر آپ تیمرگرہ دیر کی سائڈ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ جماعت اسلامی کی کافی ساری یہاں پہ فالوئنگ ہے, وہاں سے ان کی پوزیشن کچھ مضبوط لگتی ہے. پھر اسی طرح اگر آپ ہزارہ ڈویژن چلے جائیں ہری پور سے لے کے مانسہرے تک, تو یہ اس بیلٹ میں آپ کو نون اور کاف, اس اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے مسلم لیگ نون, اور کسی جگہ لکھا PML, صرف PML لکھا ہوا ہے, تو وہ کاف کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ دو جماعتیں جو ہیں آپ کو ہزارہ میں مضبوط نظر آتی ہیں. جو پشاور کی ویلی ہے اس میں تھوڑا سا ایشو ہے کہ اب پشاور پہ جب ڈسکشن ہوگی تو کافی ڈیٹیل میں نے تو میرا خیال تھا کہ پشاور کو بھی آج ڈسکس کریں, لیکن چونکہ آپ NA1 سے شروع ہو رہے ہیں, لیکن ہم اس کو کر سکتے ہیں, اس مسئلہ نہیں, اس پر ہم بات کریں گے. اس میں ہماری جو اب ہم نے کہا کہ تھوڑا سا ایک ابتدائی منظرنامہ آپ بتا دیں تو عمر فاروق صاحب سے بھی پوچھ لیں, تو اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. تو یہ جو ہماری بیلٹ ہے, پھر سوات کی جو بیلٹ ہے وہاں پہ نون کی, وہاں پہ بھی شانگلے میں ہم نے دیکھا کہ امیر مقام کی وجہ سے کافی وہاں پہ پریزنس ہے. PTI چونکہ ان پورے صوبے کے اندر PTI نے سیٹیں لی, تو وہ کہیں نہ کہیں ان کا ایک نہ ایک بندہ وہاں سے جیتا ہے. تو میں یہ کہہ رہوں گا کہ ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ آ چکی ہیں. یعنی اگر جماعت اسلامی 2 ڈسٹرکٹ پر محدود ہو گئی ہے, JUI بھی چند ڈسٹرکٹس میں محدود ہو گئی ہے, نون بھی جو ہے وہ ہزارے میں وہاں پہ اس کی سیٹیں ہیں. جو چارسدہ, مردان, سوابی, پشاور ہے, یہاں پہ آپ کو پریزنس نظر آئے گی ANP کی, ساتھ JUI بھی آپ کو نظر آئے گی, اور تحریک انصاف بھی نظر آئے گی یہاں پہ. اور ان علاقوں میں اگر ہم کہیں کہ جماعت اسلامی, تو جماعت اسلامی کی تقریباً صوبے میں وہ پوزیشن نہیں ہے. پیپلز پارٹی سب سے نیچے جا رہی ہے میرے حساب سے. ٹھیک ہے کہ بلاول صاحب وہاں پہ آئے, انہوں نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے, لیکن وہ جو ان کا پارٹی ورکر ہے ابھی تک وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوا. تو یوں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے صوبے میں اگر میں یہ کہوں کہ 2-3 جماعتیں جو ہیں وہ مختلف ڈسٹرکٹ سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتیں گی, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس طرح کا رزلٹ مجھے نہیں لگ رہا جو 2018-2002 کا رزلٹ آیا تھا, جس میں ایک ہی جماعت کو یا ایک ہی اتحاد کو سویپ اس نے کیا تھا. وہ منظرنامہ ابھی محسوس نہیں ہو رہا. البتہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان جب نہیں ملا, وہ اس صورت میں یہاں پہ انڈیپینڈنٹ کے جو لوگ آئیں گے وہ بڑی تعداد میں آئیں گے اس دفعہ. ٹھیک ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی, اور ڈسکشن کو عمر آپ کی طرف لے کر آتے ہیں. ایک سیاسی منظرنامہ ہم نے سنا, مگر دوسری طرف ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ عوام کی کیا ترجیحات ہیں. عوام کی ترجیحات, اور زیغم شروع سے اس بات کو بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی ترجیحات, اس کے مسائل, وہ اس کے اوپر متفق ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ تھوڑے سے اگر میں نمبرز کی بات کروں تو 2018 میں قریباً 15 ملین ووٹرز تھے, اب تقریباً 21 ملین ہے, تو 6 ملین ووٹرز ایک تو ایڈ ہوئے. تو یہ آئیڈیلی ہم ان کو سوچیں گے کہ یہ وہ ہیں شاید جو اب پہلی دفعہ کے ووٹرز ہوں گے, تو ایک بلاک آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے. پھر ہم بات کریں تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 1 سے 16 تک کی اگر ہم بات کریں, اس میں جو ڈسٹرکٹ فال کرتے ہیں بٹاگرام, چترال, مانسہرہ, سوات, دیر, مالاکنڈ, شانگلہ, اس میں ایبٹ آباد اور منسہرہ کو ریلیٹیولی آپ چھوڑ دیں تو باقی وہ ہیں جن کے ڈیولپمنٹ انڈیکس یا اشاریے جن کو ہم کہیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے, وہ بہت کم ہے. پاکستان میں ملٹی ڈائمنشنل پاورٹی بہت زیادہ ہے, اور قریباً 38% عوام جو ہے وہ ملٹی ڈائمنشنل پور ہے, جس میں سب سے اوپر
تعلیم، صحت اور روزگار ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو اس سارے کے حوالے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو منظرنامہ ہم نے یہاں سے سنا، کیا وہ اور جو عوام کی پرائرٹیز ہیں یہ میچ کر پائیں گی؟ کیا یہ پارٹیز ان کو سن پائیں گی، ڈیلیور کر پائیں گی؟ فوزیہ، میں تو یہ کویسچن جو آپ نے کیا ہے تو اس کو تو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں اور اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ابھی تک طریقے سے کسی نے بھی ڈیلیور نہیں کیا، اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنز کہ یہ نیریٹیوز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ نئی ایک جیسے کہ وہ ارشد صاحب نے بات کی کہ 2018 کا جو سینیریو تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا، 2002 والا بھی نظر نہیں آ رہا، جو ایم ایم اے اور یہ پی ٹی آئی کا اور یہ، لیکن 2008 میں اگر آپ دیکھ لیں تو آلموسٹ ایک الائنس کولیشن گورنمنٹ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی وہاں پہ بنی تھی، لیکن اگر ان کی کولیشن گورنمنٹ نہ بھی بنتی تو اے این پی انڈیپینڈنٹلی بھی کوئی ادھر ادھر سے اپنی گورنمنٹ بنا سکتی تھی، لیکن چونکہ اٹ واز پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ اور پھر ادھر بھی ان کا وہ الائنس آ گیا، تو ایم ایم اے کے بعد پھر یہ جو تھے، کیونکہ اس وقت جو ایک امپریشن تھی، افراسیاب خٹک بڑے فور فرنٹ پہ تھے اور وہ وار آن ٹیرر کے خلاف بہت زیادہ ایک نیریٹو، لوگ تنگ آ چکے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، روزانہ دھماکے اور یہ جو وائلنس کا سلسلہ چل رہا تھا، تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن ابھی تک اس طرح کسی نے بھی ڈیلیور نہیں کیا۔ دیٹس وائی ایک پارٹی، پھر دوسری پارٹی، پھر تیسری پارٹی، اور ابھی جو ہے نا تو یہ لوگ جو ہمارے ہیں نارتھ ویسٹ اور جتنی بھی یہ ادھر سے ہیں تو وہ ایموشنل ہے بہت زیادہ وہ آگے، کیونکہ یہ ابھی جو ان کو 10 سال تو پی ٹی آئی بھی رہی ہے، تو وہ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ ان دا اینڈ ایک بڑی جو ایک اچیومنٹ تھی وہ صحت کارڈ والی، اور اس پہ کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا، اس کو اویل بھی کیا وہ تھا، بٹ اٹ واز آلسو پتہ نہیں کہ وہ تھا، چل سکتا تھا، نہیں چل سکتا، اور کتنا ابھی تو میرے خیال میں نہیں ہو رہا ہے، ارشد صاحب کو بہت پتہ ہوگا پشاور میں کیا ہے حالت۔ تو دیٹس وائی نیریٹیوز چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے نا اگر پرفارمنس کی بات ہو، ڈیلیوری کی بات ہو، تو وہ تو 10 سالوں میں یہ پی ٹی آئی جو رہی ہے نا تو اس نے تو کچھ بھی ایز سچ نہیں کیا۔ پھر کرپشن کی بات آ جاتی ہے، تو کرپشن تو میرے خیال میں یہ ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ سول سروس میں اور وہ جتنی بھی ہے سول سرونٹس ان کے ساتھ میرے خیال میں اٹ واز پیتھیٹک۔ یہ اب جائے ابھی تو جو بھی ہے نیریٹیوز چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ محمود خان کا اور ادھر اب صرف ایک سوات کا چکر لگا لیں اور وہ علاقہ دیکھ اور اس کو بڑے وہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھے تو یہ، کیونکہ ہم بھی گئے تھے، ہمیں یاد ہے آئے اس سے بہت پہلے، یہ جب سی ایم شی ایم نہیں تھا اس سے پہلے کی بات ہے، بڑا اس کی، تو یہ تو دکانیں شکانیں مارکیٹ ہی اپنی جگہ، لیکن مجھے یاد ہے ایک پرائمری اسکول میں اس کے بھائی کا ولیمہ میں نے کھایا تھا اس کے، ہاں I remember it، اور وہ بھائی جو بہت زیادہ ان تھا، تو وہ ٹھیک ہے ابھی اچھے ہو گئے اور نہیں ہوئے تو وہ تعلیمی ولیمہ تھا پہلے، تعلیمی ولیمہ۔ اچھا، اور اس کا ایک کہنا جو تھا، his father was a doctor، یہ جو ہے نا سی ایم محمود، تو he was posted at بٹخیلا، تو ایک کہنا بٹخیلا ہاسپٹل میں ہمیں کہا تھا۔ اچھا چلے، صرف مجھے ایک بات میں ایڈ کرنے دیجئے، جو ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود ہیں ان کے صاحبزادے کا ولیمہ ملتان کی یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ اچھا چلے، آپ رتبے کے مطابق۔ زینب صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں آتا ہوں آپ کی طرف، بڑا اہم سوال ہے، لیکن ارشد عزیز ملک صاحب آپ یہ بتائیے کہ ایک تو ایک جو ایک تصویر ہے کہ الائنسز ہو سکتے ہیں وہاں پہ اگر ممکنہ طور پہ، ابھی تو آپ جو ایک منظرنامہ بتا رہے ہیں، پشاور کے اندر بھی ایک بہت بڑی کنفیوژن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ بڑے سٹالورٹس ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور میرے پاس یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ ہمیں موقع دے دیں، یہ بھی چل رہا ہے۔ پشاور میں بھی کچھ صورتحال کلیئر ہے، اور خاص طور پہ ایک لائن فکر ایڈ کروں گی، اس لیے کہ چونکہ سمبل کا فیصلہ آخری منٹ تک نہیں ہوا تھا، تو بہت سے لوگوں جنہوں نے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے اور بیٹھ جانا تھا وہ نہیں بیٹھے۔ شاید ایک وجہ یہی ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ فائنل لسٹ سمبل کے ساتھ نہیں جاری کر سکا، تو یہ بھی زیادہ نمبر تو پی ٹی آئی والوں کا ہے، تو کیا یہ نقصان دے گا یا نہیں؟ کیونکہ آپ نے بات کی تھی کہ انڈیپینڈنٹ کا نمبر بڑھے گا۔ دیکھیں، انڈیپینڈنٹ کا نمبر اس لیے بڑھے گا کہ اب جب جو ایک پارٹی نہیں ہے تو اس کے لوگ تو سارے انڈیپینڈنٹ چلے گئے، لیکن ایک بات یہاں پہ ابھی جو بات ہو رہی تھی نا پشاور صوبے کے حوالے سے،
تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہاں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور تحریک انصاف نے وہاں پہ جو ہے نا کوئی اس کو امریکہ بنا دی ہے. یہ جو اعلانات ہوتے ہیں نا یہ کرنے میں تو بڑا اچھے لگتے ہیں. آپ ٹی وی بیٹھ جائیں, آپ اعلان کریں جی میں نے کرپشن جو ہے جی 90 دن میں ختم کر دوں گا, میں سب کو اندر کر دوں گا اور میں سب ٹھیک کر دوں گا. ہوا کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو مسائل آپ کے پورے ملک کے ہیں وہی پشاور کے بھی ہیں. وہاں پہ مہنگائی ہے تو پشاور میں مہنگائی ہے, پورے صوبے میں مہنگائی ہے. بے روزگاری پورے ملک میں ہے تو خیبر پختونخوا میں بھی ہے. پورے پاکستان میں اگر گیس کا ایشو ہے تو پشاور میں بھی ہے. گندگی اگر پشاور میں کراچی میں ہے تو پشاور میں بھی ہے. نالیاں وہاں بھی ابل رہی ہیں, گندگی کی ڈھیر وہاں بھی لگے ہوئے ہیں. جو کام انہوں نے کیے 2-3 کام اگر آپ کہیں تو وہ سیدھے 2 باتیں ہیں کہ ایک محمود خان پرویز خٹک صاحب نے چھوٹا سا پروجیکٹ لانچ کیا صحت کارڈ کا, جو کہ نواز شریف صاحب نے بھی فاٹا کے لیے کہا کہ ہم لانچ کر رہے ہیں. محمود خان نے اس کو پورے صوبے میں کر دیا. وہ ایک میرے خیال سے زبردست ایک اسکیم تھی جس سے غریب لوگوں نے فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی ایشوز کافی ہیں. ساتھ میں ایک پشاور کا BRT کا منصوبہ تھا. اس سے قطع نظر کہ اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن اس وقت 1.5-2 لاکھ 3 لاکھ لوگ اس کے اندر سفر کر رہے ہیں. وہ ایک ایج ان کو ملتا ہے کہ ایک اچھی سروس مل گئی ہے. آپ نے کپڑے پہنے اچھے, آپ بس میں بیٹھ گئے, آپ اتر گئے. وہ قرضہ ہم نے دینا ہے, کوئی وہ انہوں نے اپنے جیب سے نہیں لگائے. لیکن بہرحال یہ ایک ویژن تھا ان کا کہ انہوں نے کہا. اور یہ تنقید ہوتی تھی کہ جی دیکھیں سڑکیں نہیں بنانی چاہیے, میٹروز نہیں بنانی چاہیے. تو سوات موٹر وے بھی تحریک انصاف کے دور میں محمود خان صاحب نے بنوائی, جس سے سفر کافی کم ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ اب الائنسز کی جو بات ہے, بات چیت ہو رہی ہے JUI کی ANP کے ساتھ, ANP پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہ 3-4 جماعتیں جو ہیں یہ آپس میں بات چیت کر رہی ہیں. ابھی تک کوئی فارملی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, نہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. زیادہ تر یہ لگ رہا ہے کہ یہ پارٹیاں اس مرتبہ چاہ رہی ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ خود کھڑے ہو کے الیکشن لڑیں. الیکشن کے بعد اگر کوئی حکومت سازی کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے تو وہاں پہ الائنس ہوں گے. ابھی فی الحال کوئی الائنس کا کوئی سینیریو نظر نہیں آ رہا. لیکن بات چیت اس طرح ہو رہی ہے کہ کسی جگہ پہ جہاں ان کے امیدوار کمزور ہیں آپس میں بات چیت کر کے اس کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت بٹھا لیا جائے. تو میرے خیال میں اس میں بات چیت ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ PDM کی حکومت تھی, خیبر پختونخوا کے 5 حلقوں پہ الیکشن تھا, ساری جماعتیں اکٹھی تھیں. ایمل ولی خان جو تھے وہ 4 صدا سے ہار گئے. پشاور سے غلام احمد بلور ہار گئے جبکہ وہ وہاں سے 5 دفعہ جیتے. یہ صورتحال اس لیے ہو گئی کہ وہاں پہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے دوسری پارٹی کو. یعنی ANP اور پیپلز پارٹی کا اتحاد پشاور کی تاریخ پہ جب بھی ہوا ہے وہ لوگ ہارے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی کام کرے گی اور دونوں ایک دوسرے پہ چھوڑ کے ورکر اپنے گھر جاتا ہے کہ یہ تو الائنس ہو گیا ہے. اور ساری عمر چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ مد مقابل ہوتے ہیں, پھر آپ ایک ہی جگہ پہ ایک دوسرے کو ووٹ کے لیے سپورٹ کر رہے ہوں تو جو آپ کا ووٹر اور ورکر ہوتا ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتا. اوپر سطح پہ آپ مذاکرات بھی کرتے ہیں, آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر لیتے ہیں, الائنس بنا لیتے ہیں. تو اس مرتبہ جتنی بھی میری بات ہوئی, جتنی بھی جماعتیں ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ الیکشن میں ہمیں جانا چاہیے, الیکشن کے بعد رزلٹ کے بعد ہمیں کوئی الائنس کرنا چاہیے. تو پربلی ایسے لگ رہا ہے کہ اگر JUI ANP ایک آدھ جماعت جو اس وقت پرویز خٹک صاحب کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ان کی کوئی 65 سیٹیں ابھی انہوں نے خالی چھوڑ دی ہیں. ان کے اوپر ان کے پاس آپ سے بات کرنی ہے چونکہ ہمیں بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, اس کو ہم مزید بھی ایلیبوریٹ کرنا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ جو کارکن ہوتا ہے جب وہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں الیکشن کے بعد تو وہ پھر کیا محسوس کرتے ہیں پارٹی کا جو ایک لائل کارکن ہوتا ہے اور وہ کسی اور پارٹی کو جب ووٹ دے رہا ہوتا ہے. اس کو بھی اب ذرا ڈسکس کرتے ہیں. لیکن بریک کی طرف جانے سے پہلے خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں وہ اصل میں کیا چاہ رہے ہیں اور ان کی کیا توقعات ہیں ان انتخابات سے, ذرا وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک بریک لے لیتے ہیں. آنے والی حکومتوں کو یہ کام کرنا چاہیے چاہے جو بھی ہو جی. پہلے سب سے پہلے یہ کہ غریب عوام کا مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا چاہیے. مین جو چیز ہے جی امن و امان کا مسئلہ ہے ان کو یہ حل کرنا چاہیے. آنے والی حکومت کو میرے خیال میں تو بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا, لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے اور اس کے بعد امن و امان کا ہے.
तो जब नई हुकूमत आएगी तो वो ऐसी पॉलिसियाँ मेरे ख्याल में आवाम के लिए बनाएंगी जिससे मईशत भी अच्छी हो जाएगी और लोगों को उम्मीद है कि अमन और अमान की सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी। वोट डालने से यही हमारी उम्मीद है कि आने वाली नई हुकूमत हम गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ देंगे। जो भी अवामी मुंतखब हुकूमत आएगी उससे हम ये तवक्को करते हैं कि वो मसाइल हल करेंगे, बेरोज़गारी गुर्बत का खात्मा करेंगे, हर एक सोशल सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लाएंगे। वोट डालने से मैं समझता हूँ कि ये एक जमहूरी अमल है और इससे यकीनन तब्दीली आएगी। मुल्क के जो हालात है, जो बदअमनी है, जो बेरोज़गारी है, तो जब अवाम में हुक्मरान आएंगे तो हो सकता है कि वो ऐसे काम करें जिससे अवाम को महंगाई और बदअमनी से निजात मिले। देखिए, हम जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान की, यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी पर तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह महंगाई और हमारे जो, मैं अगर अपनी सूबे की बात करूँ खैबर पख्तूनख्वा की, यहाँ पर कारखाने और फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए ताकि नौजवानों को रोज़गार मिले। इसी साथ साथ नौजवानों को मौजूदा जो टेक्नोलॉजी है इसी उसमें स्किल दे के उनको बाहर भेजा जाए ताकि कम से कम हमें न सिर्फ हमें रेवेन्यू मिले बाहर से, बल्कि हमारे नौजवान जो है आगे फील्ड में जा सकें। वोट डालने से ये उम्मीद है कि मुल्क के हालात और मुल्क के तनाजुर में जो भी पॉलिसियाँ बनती हैं मुल्क के लिए, उसके काम आता है वोट। और वोट जो है वो मुल्क की सिमत जो है दुरुस्त करता है। वोट कास्ट करने से मुल्क को मुफीद फ़ायदे पहुँचते हैं। आने वाली हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि जो मुल्क में जो अमन व अमान का मसला है, महंगाई का मसला है, सबसे बढ़कर महंगाई का मसला है, इसको हल करना चाहिए। आवाम के लिए जो सहूलतें हैं उनको फराहम करना चाहिए। वोट डालने से जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। आपकी जरा सी एहतियात बहुत सी कीमती जानें बचा सकती है। गैस लीकेज की सूरत में माचिस हरगिज ना जलाएं। बिजली का कोई स्विच ऑन या ऑफ ना करें। खिड़कियां और दरवाजे खोल दें। फौरन खुली हवा में आ जाएं। मेन वाल्व बंद कर दें। गैस के गैर मयारी आलात का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। गैस लीकेज की इतला फौरन 1199 पर दें। सुई नॉर्दर्न गैस। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। और मेरी टीम मुसलसल रोड पे है, सड़कों पे है, पहाड़ों में है, दरियाओं से गुजर रहे हैं। मैं इस वक्त बालाम बट के इलाके में तहसील है। ये NH7 और NH6 का ये मिलाप है, ये ब्रिज। जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम कोई कंप्रोमाइज इस तरह नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारे पास इस तरह की यूथ है कि उनको तमीज़ भी है, उनको अकल भी है। मलाकन डिवीज़न जो हमारे आप ये देख रहे हैं, ये डिवीज़न बहुत बड़ा डिवीज़न है। इसको डिवाइड करके तिमरगरा डिवीज़न वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। बिजली पैदा करते 121 मेगावाट और वो पानी पे पैदा करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप हमारे साथ हैं वोट पाकिस्तान खुसूसी इलेक्शन प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन पे। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासी धड़ेबाजी क्या हो रहा है, क्या लैंडस्केप NA 1 से 16 तक और PK 1 से 39 तक बन रहा है।
زیغم آپ کی طرف، کیونکہ ہم نے کہا تھا ہم آپ سے شروع کریں گے، جتنی گفتگو آپ نے سنی میرے تو دماغ میں دو باتیں آتی ہیں. ایک نظر آ رہا ہے سیاست کا بیانیہ، ایک نظر آ رہا ہے بیانیے کی سیاست. اس سارے میں عوام کہاں ہیں؟ یہ آگے کہاں جڑے گا جا کے؟ اور خاص طور پہ ان دونوں میں، چاہے سیاست کا بیانیہ ہو یا بیانیے کی سیاست ہو، انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن اور اے آئی جنریٹڈ، کیا اس کو کہیں آپ، ایک بہت بڑا ایک مانسٹر ہے. یہ کس طرح ان دونوں کو امپیکٹ کرے؟ جی بالکل، بہت بڑا چیلنج ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں امپیکٹ کر رہا ہے. اور آج ہم کے پی کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کے پی بھی اس سے دور نہیں ہے. اور بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو آپ پنجاب میں تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ کے پی سے جو بھی اچھی سے اچھی خبر آئے ہم یقین کر لیتے ہیں. ہم یقین کر لیا ہم نے 2013 سے 2018 تک کہ واقعی کے پی جو ہے سوئٹزرلینڈ بن گیا ہے. وہ یورپ کی جو سڑکوں پہ صفائی کرنے والی بسز ہیں وہ فوٹو شاپ ہو کر آتی تھی، ہم مان لیتے تھے. تو کے پی کے بارے میں اچھی سے اچھی بات اور بری سے بری بات دونوں طرح کی اسٹیریو ٹائپنگ جس طرح کی ہے اس پہ یقین کر لیتے ہیں. دیکھیے کے پی میں اگر ہم ٹرینڈز دیکھیں نا، لارجر پاکستان کے جو مختلف صوبے ہیں، اگر ہم ان کو ایک طرح سے دیکھیں کہ کچھ صوبے ہیں جو یونی پولر ہیں، ایک پارٹی ڈومینیٹ کرتی ہے، جس طرح سندھ ہے. پنجاب جو ہے وہ بائی پولر ہے. پنجاب کی نیچر ایسی ہے کہ ہمیشہ دو پارٹیاں جو ہیں ان کے درمیان میں کنٹیسٹ رہتا ہے. ہمارے دو صوبے ایسے ہیں جو تاریخی طور پر ملٹی پولر رہے ہیں، جہاں دو سے زیادہ 3، 4، 5 جماعتیں جو ہیں ان کے درمیان میں مارکا رہتا ہے. ان میں بلوچستان اور کے پی ہے. اس لیے کہتے تھے کہ کے پی میں ایک پارٹی کو دوبارہ موقع نہیں ملتا کیونکہ یہ ملٹی پولر تھا. لیکن کے پی میں ہم نے ایک تبدیلی دیکھی کہ کے پی ایک یونی پولر پروونس بن گیا پولیٹیکلی، کہ ایک پارٹی نے ڈومینیٹ کر لیا. اب اس کی ریزنز بہت سی ہو سکتی ہیں، ہم اس کے اندر جا سکتے ہیں. نیریٹو کی بات ہے، 2013 سے 2018 کا ایک بہت دلچسپ پیریڈ تھا کہ جس میں دہشت گردی پر کنٹرول پایا گیا. اب کنٹرول تو فوج نے پایا، صوبائی حکومت کو کوئی کمال نہیں تھا، لیکن لوگوں کو تو صوبے میں ریلیف محسوس ہوئی نا. صوبوں کو کہ دہائی کے بعد، شاید 15 سال کے بعد بچوں نے باہر گلی میں کھیلنا شروع کیا، لوگوں نے سکون سے جانا شروع کیا، تو لوگوں کو لگا کہ یہ نئی حکومت آئی ہے، ہمیں تو بڑا اچھا ہو گیا. پھر ایک اور بات ہوئی، اس دور میں پاکستان کا ٹیکس دگنا ہوا. ٹیکس دگنا ہوا تو اس کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ بھی دگنا ہو گیا. اب ایک اندازہ کیجئے کہ حکومت بدلی ہے اور اس کے بعد دگنا ڈیولپمنٹ فنڈ آ گیا. تو لوگوں نے تو ایمانداری کی برکت ہے کہ دیکھو پہلے خرچ یہ لوگ نہیں کر رہے تھے، اے این پی سب کھا جاتی تھی، اب پی ٹی آئی نہیں کھا رہی تو اتنا کام ہو رہا ہے. وجہ مختلف ہے، میں اس کی میکرو اکانومی میں نہیں جاؤں گا کہ اس میں اندر کیا مسئلے تھے، کیا مصیبتیں تھیں، لیکن ہوا یہ کہ ڈیولپمنٹ فنڈ دگنا ہوا. پھر پی ٹی آئی ایک نیا نیریٹو لے کر آئی. پی ٹی آئی ایک 21ویں صدی کی پارٹی کے طور پر ابھری. باقی جماعتیں جو ہیں وہ 20ویں صدی میں پھنسی ہوئی ہیں، ایک ٹرانزیشن سے گزر رہی ہیں. اے این پی جو ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل کو تخت منتقل کر رہی ہے. جے یو آئی ایک نسل سے دوسری نسل کو تخت منتقل کر رہی ہے. پی ایم ایل این کا تاج جو ہے وہ ابا سے بیٹی کے سر پہ منتقل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کون بچ گیا؟ پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کا بھی جو تاج ہے وہ ابا سے بیٹے کی طرف منتقل ہو رہا ہے. 20ویں صدی اسٹیٹ. لیکن پی ٹی آئی آپ اس پہ جتنی بھی تنقید کریں، اچھے اوصاف ہوں یا برے اوصاف ہوں، وہ 21ویں صدی کے اوصاف ہیں. اٹ ریزونیٹس ود دا ینگر جنریشن. اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ اب بھی اگر ہم گیلپ پول کو دیکھیں، میں تو اس کو کافی ٹرسٹ کرتا ہوں، ابھی جو آیا ہے، آپ کا اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے میرے ساتھ. دیکھیے وہ یہ کہتا ہے کہ دسمبر میں جو پی ٹی آئی کی مقبولیت تھی کے پی میں، دیٹ اسٹوڈ ایٹ 45%. 45% لوگوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. دوسرے نمبر پر جے یو آئی ہے جو 17% ہے. آپ گیپ دیکھیے، ایک پارٹی 45 پر ہے تو دوسری طرف 17% پر ہے. پھر جو پی ایم ایل این ہے وہ 9% پر، ای این پی 7% پر، پیپلز پارٹی 7% پر، جماعت اسلامی 3% پر، اور پی ٹی آئی پی کس کی جی؟ پرویز خٹک صاحب کی 2%. اچھا، یہ آپ نے بات کی، ہمارا آپ نے اختلاف کی بات کی. ہمارا اختلاف اس بات سے نہیں ہے جو آپ نے کہا. ہمارا اختلاف صرف اس بات سے ہے زیغم خان صاحب کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعت حکومت میں ہوتی ہے تو سب ٹھیک ہوتا ہے، ادارے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب وہ حکومت سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ریاست کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر 9 مئی جیسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. ہم کھڑے ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ، اور ہم ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ، ہم سب میرے خیال میں آپ سمیت ان سب کے ساتھ کھڑے ہیں جو پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق سیاست کرتے ہیں.
بڑی آپ نے اہم بات کی. ہم چاہیں گے کہ اپنی گفتگو میں ایک پشاور سے جی فرزانہ علی فرزانہ کو جوائن کرنے سے پہلے 21% کی پارٹی نے 33 سیٹیں وہ دی ہیں جو مامے چاچے ہیں سارے, ایسے فیکٹ بھی ہے. اچھا چلے آپ نے اہم نقطہ اس میں ایڈ کیا. فرزانہ علی ہمیں جوائن کر رہی ہیں پشاور سے, آج نیوز کی بیورو چیف بھی ہیں اور خیبر پختونخوا کی سیاست پر بھی بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. فرزانہ آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. ارشد عزیز ملک صاحب, عمر فاروق صاحب پشاور سے خیبر پختونخوا سے ہمارے ساتھ یہاں موجود بھی ہیں, ان سے ہم نے بات بھی کی. آپ بتائیے, آپ بھی گراؤنڈ پر موجود ہیں, کیا ایک سیاسی منظرنامہ وہاں پہ بن رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی سیاسی جماعت بھی بن گئی, لیکن ظاہر ہے دعوے ہر سیاسی جماعت کے ہیں. کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ بہت شکریہ آپ سب کا جو آپ کے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی سلام. میں اگر آپ سچی بات پوچھیں, اب ہم پی ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم ابھی بھی جب بازار میں جاتے ہیں, کسی گلی محلے میں جاتے ہیں اور جا کے لوگوں سے پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, اور 10 لوگوں سے اگر پوائنٹ آف ویو لیں تو 7 ہمیں جو ہے وہ ابھی بھی پاکستان ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یار اس پروگرام کو آپ بیلنس تو کر رہا ہے نا, تو پھر ہم جا کے تھوڑا سا ادھر نہیں آپ بات کریں, آپ دیکھیں پی ٹی وی کے, آپ پاکستان ٹیلی ویژن پہ بات کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہے فرزانہ, وہ کوئی نہیں کہہ رہی, ضرور بات کریں آپ. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ویسے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھی رجحان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے, اور لوگوں کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گئی ہے. جو زیغم صاحب نے باتیں کی اس میں مجھے بہت زیادہ صداقت اس لیے بھی نظر آتی ہے کیونکہ ہم گراؤنڈ پر بیٹھ کر جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ واقعی اس میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو لکیلی 10 سال مل گئے, جو کہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے تھوڑا بہت گراؤنڈ پر پہنچانے کے لیے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اور وہ جو مخلوط حکومت چلی, ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کو سیلاب بھی دیکھنا پڑا, ان کو دہشت گردی بھی دیکھنی پڑی. لوگوں کو لگا کہ یہ دہشت گردی ان کی وجہ سے ہے, حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ جب دہشت گردی ہوتی ہے اور جب دہشت گردی نہیں ہوتی تو کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے, لیکن ایک عام آدمی ان چیزوں کو نہیں سمجھتا. تحریک انصاف جب آ گئی تو ان کو لگا کہ انہوں نے اس کے اوپر قابو پا لیا. اب دوبارہ جو سچویشن پی ڈی ایم کی آئی تو پھر آپ دیکھیں کہ معاملات کیسے چلے گئے, تو لوگوں کے ذہنوں میں پھر یہی آ گیا کہ یہ جب بھی آتے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز آتے ہیں. تو اصل میں جو ہماری ایک قسم کا ہمیں تحفظ دینے والی پارٹی تھی یا ہمیں سہولت دینے والی پارٹی تھی, جو کہ ارشد صاحب نے بھی آپ کو بتایا 2 میگا پروجیکٹ کے ذریعے ایک عام آدمی کو, دیکھو بس میں سفر آپ اور میں اور بہت سارے لوگ جو ہیں شاید نہ کرتے ہو, لیکن یہاں پر لاکھوں لوگ ہیں جنہیں ایک اچھی بس کی ضرورت ہے اور وہ ان کو ملی. کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس علاج کرانے کے لیے, خصوصاً آپ کا جو ہارٹ کے پرابلم ہے یا بڑی سرجریز ہیں, ان کے لیے پیسے نہیں تھے, وہ ان کو سہولت ملی. تو لوگوں کو جو ہے مسائل کا حل چاہیے, انہیں چہرے, انہیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کئی چہرے آئے گئے, لیکن کیا ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ اور یہ وہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے جو ان کے ساتھ ہوئی, اور پھر پچھلے 1.5 سال میں جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا وہ اس ایموشنل اٹیچمنٹ کو ڈبل کرنے کا سبب بن گیا. تو یہ تو اس وقت آپ نے جو مجھ سے پوچھا کہ گراؤنڈ کی صورتحال کیا ہے, تو وہ یہ ہے. اب الیکشن میں جا رہی ہیں باقی سیاسی پارٹیاں بھی, آپ کو انہوں نے. فرزانہ میں آپ کو پوچھنا چاہ رہی تھی, اوکے فرزانہ میں آپ کا ایک اور کامنٹ لینا چاہ رہی تھی, اور وہ اس حوالے سے لینا چاہ رہی تھی کہ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ زم جو نئے ڈسٹرکٹ جو زم شدہ ڈسٹرکٹ ہیں, جن کو اب نیولی مرج ڈسٹرکٹ ہم کہتے ہیں, وہ اس دفعہ فل فلیج پہلی دفعہ پورے الیکشن میں جائیں گے, وہ ہیں. اور ابھی بھی دہشت گردی کی ایک لہر تو چل رہی ہے. اس سارے کے باوجود دیکھتی ہیں کہ کیا انتخابی ماحول پر امن ہوگا؟ ہمارے بارڈرز کی انسیکیورٹی والی سچویشن بھی اپنی جگہ کھڑی ہے, اور یہ سارے میں کیا خواتین ووٹرز موبلائز ہو سکیں گی ووٹ ڈالنے کے لیے؟ جی بہت بہت بہترین آپ نے سوال کیا ہے, اور یہ اس وقت بہت امپورٹنٹ سوال بھی ہے, کیونکہ ہم جب ساؤتھ کو دیکھیں خاص طور پر, آپ جیسے ہی کوہٹ درے کی ٹنل کو کراس کریں تو آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں, یا ایک عجیب سی دنیا میں چلے جاتے ہیں جو مسلسل دہشت گردی کے نشانے پر ہے. جو ہمارے خاص طور پر
یہ جو کابل میں تبدیلی آئی اس کے بعد ڈائریکٹ اس کے اثرات جو ہم پر پڑے ہیں اس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. رات کو بھی آپ نے دیکھا کہ لکی مروت میں پھر حملہ ہوا ہے. تو یہ روز کی بنیاد پر 3-4 حملے ہو رہے ہیں, تو یہ یقیناً الیکشن میں بہت زیادہ مشکلات کا سبب بنیں گے. دوسری اہم بات جو آپ نے کہی, میں آپ کو یہ جو پچھلے آپریشن ہوئے, جو معاملات ہوئے, اس میں بہت سارے لوگ نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, ان علاقوں کو چھوڑ کر سیٹلڈ ایریا کی طرف آ گئے. میں کل بھی کچھ لوگوں سے جب فیملیز سے بات کر رہی تھی کہ کیا آپ ووٹ ڈالنے کے لیے نارتھ وزیرستان جائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ جو سچویشن ہے اس میں تو بہت مشکل ہے. ہاں ہوا بھی تو مرد چلے جائیں گے, لیکن عورتوں کو ہم لے جانے کا رسک نہیں لے سکتے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ الیکشن میں کیا ہونے والا ہے. چلے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ فرزانہ, آپ نے ہمیں ایک مجموعی ایک اجتماعی صورتحال بتائی. عامر غوری صاحب, وہی بات ایک تو ہے خیبر پختونخوا میں خصوصی طور پر سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے, اور پھر موسم کے حوالے سے بھی. تبھی کچھ سیاسی جماعتیں جس میں JUI بھی شامل ہے وہ کہتی رہی کہ نہیں تھوڑا سا آگے اس کو بڑھا دیں. لیکن بہرحال اب یہ خدشات بھی ہیں, لیکن الیکشن کے اندر ہمیں جانا ہے. ان ساری صورتحال کے ساتھ ہمیں الیکشن میں جانا ہے, اور اب ہم بڑھ رہے ہیں اس کی طرف. اس میں جاوید, اس سیگمنٹ کے اندر بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں. جس طرح فضانہ کہہ رہی تھی نا, یہ جو لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے, دیکھیں 10 سال تک اگر ایک پارٹی کی حکومت رہے اور اس کے اندر مسلسل لوگ جو ہیں وہ 10 سال میں جو پہلی دفعہ ووٹ ڈالیں گے یا جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ ڈالے تھے ان کی اٹیچمنٹ بنی ہوگی. لیکن پشاور جو ہے وہ KP نہیں ہے. اسی طرح اگر فرض کیا اتنے سال گزرنے کے باوجود جو وزیرستان ہیں دونوں, یعنی شمالی اور جنوبی, ان پہ کنٹرول نہیں ہو سکا. بارڈر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکا. بارڈر اوپن ہے. اوپر ہم نے نارتھ کے اندر چترال کے اندر بھی جب ریسنٹلی باتیں سنی تو الزامات جس پہ مرضی دیں کہ افغانستان میں کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. ہم نے اپنے گھر کو محفوظ کرنا تھا نا. اس کا مطلب ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے, کیا یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ ذمہ داری یہ فوج کی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جو پولیس ہے, جو لیویز ہے, یا مطلب جو فرنٹیئر فورس ہے, وہ کیا کر رہی تھی؟ ٹھیک ہے نا. جو کیپیسٹی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, اگر وہ شہروں کو مضبوط اب جو ہے وہ سیف نہیں کر سکے تو وہ دیکھنا پڑے گا. اور لوگوں کے لیول کے اوپر خواتین کا انہوں نے ذکر کر دیا. مجھے نہیں پتا کتنی خواتین جو ہیں وہ باقی KP کے اندر ووٹ ڈالیں گی یا نہیں ڈالیں گی. سوال یہ ہے کہ اگر فرض کیا جس طرح جو ارشد صاحب بات کر رہے تھے کہ بعض جماعتیں جو ہیں وہ صرف چند ڈسٹرکٹس کی جماعتیں ہیں. ٹھیک, جو زیغم بات کر رہے تھے نا کہ جو KP کی نیچر ہے پالیٹکس کی اور بلوچستان کی, کہ اٹس اے ویری بروکن پالیٹکس. وہاں کوئی پارٹی جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتی کہ وہ صوبے کی نہیں. KP کے اندر تو جو ہے وہ سالڈلی بیٹھی ہے جو ہے تحریک انصاف. تو اگر فرض کیا ان کے لیڈر جو ہے وہ یہ کہتا رہا کہ میں نے ایک کینسر ہاسپٹل بنایا ہے اور پھر میں نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے, کیا وہ ریفلیکٹ ہوئی ہے ان 10 سالوں میں KP کے اندر؟ کیا گورنمنٹ کے پاس جتنے فنڈز تھے جو ایڈیشنل ٹیکسز کی وجہ سے آئے تھے, ہمیں یہ بھی یاد ہوا کہ بہت سارے ٹیکس واپس گئے کہ ہم یہ پیسے لگا نہیں سکے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اگر آپ کے پاس آپ کو 100 روپے دیے گئے ہیں اور اس میں سے آپ 50 روپے یا 40 روپے لگا ہی نہیں سکے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی ہے وہ اتنی ہے ہی نہیں کہ آپ سمجھ سکیں کہ ہم نے کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا. آپ اس میٹرو کو گالیاں دیتے رہے جو لاہور میں بنی تھی, اور پھر آپ نے میٹرو بنائی, اور پھر جس طرح بنائی وہ ہم نے دیکھا ہے, میں اور عمر جا کے دیکھتے رہے ہیں کہ جو سڑک کے اندر جو فالٹس ہیں وہ تو چھوڑ دیں, جو اس کے ساتھ جو بسز لا کے آپ نے رکھی ہیں چھوڑ دیتے ہیں کرپشن کو. وی موو آن. سوال یہ ہے کہ اب جس وقت یہ صوبہ جو ہے جب الیکشنز کے اندر جائے گا تو اسی صوبے کی پارٹیاں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, موسم کا مسئلہ ہے, الیکشن ڈیلے کرا دیں. انہوں نے کہا بھائی آپ مطلب 5 سال تک جو ہے وہ چھلانگے مارتے رہے ہیں کہ ہم نے اس پروسیس میں شامل ہونا ہے, اور ہم شاید بہتر چانس ہے ہمارا, چونکہ جو میجر پارٹی تھی وہ مطلب مختلف وجوہات کی بنا پر یا تو ڈس انٹیگریٹ ہوتی نظر آتی ہے یا آؤسٹڈ ہے فرام دا پولیٹیکل پروسیس. تو پھر آپ تیار ہوں نا, آپ بھی الیکشن روکنا چاہ رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر فرض وہ پارٹی جو 10 سال بیٹھی ہے, کیا صرف صحت کارڈ کے اوپر دوسری پارٹی کہتی نہیں ہے تم نے 2015 میں ہمیں سٹارٹ کر دیا تھا, انہوں نے نام چینج کر دیا. میرا ایشو سے بڑا ہے. میرا ایشو ہے کہ وہ صحت کارڈ تو میں اس وقت استعمال کروں گا نا جب بیمار ہوں گا. جب میں صحت مند تو پھر میرے لیے کیا کر رہی ہے حکومت؟ اور اگر فرض کیا ہاسپٹلز نہیں بنے, آخری ہسپتال کب بنا ہے پشاور کے اندر؟ ابھی تک لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی وہ انگریز بنا گئے تھے, ٹھیک ہے نا, آپ نے کیا خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل, خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل, کوئی نئی یونیورسٹی, اور یونیورسٹیز تو بہت بڑی بات ہوتی ہے.
जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, सबसे बड़ा बैक ब्रेकर हैं Out of आम लोगों के school लिए। children, हमारा इशू वो आउट अभी ऑफ भी है। स्कूल Children चिल्ड्रन है। है। इसके अलावा फौजिया अगर फर्ज किया जो मिडिल क्लास है उसको तो शायद इतने पैसे हों कि वो दाल रोटी खा ले, उनकी कमर तोड़ती है उनकी एजुकेशन का निज़ाम। जब बच्चों ने स्कूल भेजना है, जो गवर्नमेंट का स्कूल सिस्टम है वो पूरे मुल्क में कोलैप्स कर चुका है। Yes. तो केपी के अंदर भी उसी तरह कोलैप्स किया। और ये जिस तरह नॉर्दर्न इलाकों की बात कर रहे हैं, वहाँ तक तो रियासत, जब हम ट्रेवल कर रहे थे कोविड के ज़माने में, मुझे यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए ये मुल्क और ये हुकूमतें जो हैं, शायद वो अलेक्जेंडर के ज़माने में भी ऐसे हालात में रह रहे अवामी मसाइल का हल जो जमात सही अमली तौर पे पेश करेगी, उसी को वोट मिलेंगे। उमर फारूक साहब, इफ यू कुड बी शॉर्ट इन अ मिनट, ताकि हम जैगम और अर्शी साहब का भी कमेंट ले लें। सॉरी, आप दोबारा रिपीट। मैं कह रहा हूं अवामी मसाइल का हल जो पेश करेंगे, वोट उन्हीं को मिलेंगे ना उमर भाई। और ये तो इस तरह है ना जावेद साहब के हर एक एजेंडा और एक अपना प्रोग्राम वो तो देते रहते हैं, लेकिन ये बातें तो है सब कर रहे हैं और बड़ी रेलेवेंट और ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये पीटीआई का ये जो ग्राफ और 10 साल वो गवर्नमेंट में रहे हैं और अभी फिर ये एक नैरेटिव और वो जो इमोशनल एक वो अटैचमेंट, और 9 मई के बाद फिर जो एक उनके साथ रहा है जो एक पॉलिसी, और वो क्योंकि दे आर बेनिफिशियरी ऑफ एवरीथिंग जो अभी तक उनके साथ हो रहा है ना, बल्कि ये अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आया है फैसला, इससे भी इनको वो तो लोगों की सेंटिमेंट्स आप देख ले तो वो और तरह के है। खैर इसी में नहीं जाना, लेकिन क्या देंगे अभी तो क्या एएनपी की हम बात कर रहे हैं, जैकब साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, तो क्या है, वेयर इज द लीडरशिप? आप दिखा दे, ये पीपल्स पार्टी की 2% और 3% पे खड़ी है, वेयर इज द लीडरशिप? मलिक साहब, वही अवामी मसाइल। लेकिन सूरत हाल ऐसी है ना कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, निगरान हुकूमत आई, तो आज तक हालात ऐसे हैं कि तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। आप हेल्थ की बात करते हैं, बेड़ा गर्क हो गया अस्पतालों का, आपने हेल्थ कार्ड दे दिया लेकिन अस्पतालों का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। फाइनेंशियल कंडीशन है वो, प्राइवेट स्कूल बेहतर हो गए, सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क हो गया। हमने ये कर करके लोग पर रुक भी गई थी फॉर मंथ्स। यूनिवर्सिटी की तनख्वाहें बंद हैं। इस वक्त आपकी सारी यूनिवर्सिटियां जो है खसारे में हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं है। इस वक्त जितने अपने लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं पूरे उनकी तनख्वाहें बैठ चुके हैं। तो अगर ऐसे कोई हालात है तो पैसे होते हैं हमारे पास। 30 सेकेंड, वेरी क्विक, एक जवाब। किस सवाल का? जो आपका दिल करे, क्या बनेगा अवामी मसाइल का हल? मेरा ख्याल है अवाम को इस वक्त खड़ा होना पड़ेगा। वेरी गुड। हमें सिर्फ सप्लाई साइड डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है, हमें डिमांड साइड डेमोक्रेसी की भी बहुत जरूरत है। अवाम खड़े हों, सियासी जमातों से अपने हक मांगे, उसके अंदर अपने रिप्रेजेंटेशन मांगे, अपने माशी हक मांगे, अपनी रियासत से अपने हक मांगे। ये जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इंतहाई अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए वोट पाकिस्तान। वोट पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जैगम खान साहब, उमर फारूक साहब, अरशद अजीज मलिक साहब, आप पेशावर से तशरीफ लाए, आपको बहुत शुक्रिया। आमिर गौरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए क्योंकि वोट अवाम के लिए हो रहे हैं और अवाम जो है अपने मुंतखब नुमाइंदों को ऐवानों में भेजती है ये सोच के कि ये हमारे मसाइल हल करेंगे। तो इन मुंतखब नुमाइंदों को हर सूरत में अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना पड़ेगा। मुझे और फौजिया यज़दानी को दीजिए इजाज़त। कल इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।